ہے نا. ہم دعا کرتے ہیں اللہ بچے نیک ہو جائیں، بچے نیک ہو جائیں. اور میرے بھائیوں، جو بیٹیاں بازاروں میں بے پردہ گھومتی ہیں، بال کھول کے گھومتی ہیں، جو بیٹیاں پردہ نہیں بلکہ میک اپ کر کے غیروں کو اپنے چہرے دکھاتی ہیں، اپنا حسن دکھاتی ہیں، ان کی کوکوں سے نمازی اور نیک اور ولی پیدا نہیں ہوتے بلکہ نچکئیے پیدا ہوتے ہیں. پتنگ باز، پٹاخے باز، کبوتر باز، آتش باز پیدا ہوتے ہیں. لڑائی باز، جھگڑے باز، مکے باز، گٹکے باز، پڑیا باز. ہم دعائیں کرتے ہیں یا اللہ کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا کر دو. جیسی زمین ہوتی ہے ویسی کھیتی ہوتی ہے. ہر کوک میں سلطان نہیں آتا. یہ بتاؤ دوسرا حسین کیوں نہیں آیا آج تک دنیا میں؟ کہ اللہ قدرت نہیں رکھتا ایک حسین اور پیدا کر دے؟ اللہ چاہے تو 1000 حسین پیدا کر دے. ارے اللہ کی قدرت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے جب نبی 1,24,000 پیدا کر دیے تو کہ ایک حسین نہیں دے سکتا تھا؟ مگر سنو جواب ملا گلفام، میں پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہوں لیکن حسین پیدا کرنے کے لیے فاطمہ کی کوکھ کا ہونا ضروری ہے. کوئی دوسری فاطمہ جیسی کوکھ نہیں، اس لیے حسین جیسا بیٹا نہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ فاطمہ کی کوکھ ہو تو پھر حسین ہوتا ہے. سبحان اللہ بول دو. اللہ اللہ. بی بی ماہ نور ہو تو بیٹا غریب نواز ہوتا ہے. سب سے پہلے اپنے بچوں کو دین دو. بچوں کو دین دیو گے تو دہلیز تک دین آ جائے گا. بچیوں کو دین دو گے تو نسلوں تک چلا جائے گا. بچے کا کہنے لگا اتنی محبت ہو گئی بچے سے، بچے کے یہ جملے سن کے دل چاہتا تھا اسے پیر بنا لوں، میں اس کا مرید ہو جاؤں. میں نے کہا بیٹا یہ پوٹلی ہمارے سر پہ رکھ دو، ہم پوٹلی لے کے چلیں گے، تم پیدل پیدل خالی ہمارے ساتھ چلنا، ہمارا دروازہ آئے گا، ہم تمہیں تمہاری مزدوری دے دیں گے. میرے لال اب محبت سی تم سے ہو گئی، تمہاری زبان سے جملے سن کے دل تم پہ فریفتہ ہو گیا. اب دل نہیں چاہتا کہ پوٹلی تمہارے سر پہ رکھی جائے. اور بیٹا پیدل پیدل چلو، خالی چلو، فری چلو، تمہیں پیسہ دے دوں گا. بچے نے کہا جب تک میں کام نہیں کروں گا، جب تک پیسہ نہیں لوں گا. میری ماں نے کہا ہے بیٹا جو کرنا نہیں اس کا لینا نہیں، حرام کا لقمہ لانا نہیں. چاہتا ہے 3 دینار لوں تو پوٹلی میرے سر پہ رکھی جائے گی. پوٹلی ہمارے ہاں کیا چل رہا ہے؟ ہمارے ہاں چل رہا اسپتالوں میں کمیشن ہے. ادھر یہ مر رہا بیچارہ، ادھر اس کا آپریشن ہونا، ادھر ڈاکٹر سے فون کر دیا ڈاکٹر صاحب مریض بھیج رہا ہوں، میری کمیشن الگ رکھنا. شرم نہیں آتی؟ ایک ڈاکٹر سے میں نے کہا مریض کی چھٹی کرانے گیا، غریب مریض تھا، میں نے کہا یار اس کے اوپر رحم کر دے اللہ کے بندے، تو بھی مسلمان ہے، یہ تیرا بھائی کلمہ پڑھنے والا، ابن اپنی بیوی کا زیور بیچ کا آپریشن کرایا، بچے کی پیدائش ہے، کچھ تو رحم کر دے. کہنے لگا مولانا صاحب کم تو کر دیتا مگر کسی کی معرفت آیا 5,000 اسے بھی دینا. ذرا غور کرو یار. خون کی چیکنگ پہ ہمارے کمیشن، پیشاب کی چیکنگ پہ ہمارے کمیشن. یار لوگ سنتے تھے کہتے تھے کہ پیشاب میں ڈوب کے مر جائے، یہ تو پیشاب کی کمائی کھا رہا. پیشاب کی چیکنگ پہ کمیشن، خون کی چیکنگ پہ کمیشن، آپریشن پہ کمیشن. یار جب تو نے مریض بھیج دیا اللہ کے بندے، اگر تیری وجہ سے شفا مل گئی یار یہ دعائیں دے گا. دعاؤں سے بڑی قیمت نہیں ہو سکتی ہے کچھ بھی. اس کی دعا لگ گئی نا تو تیرے گھر کی وبا ختم ہو جائے گی. جس گھر میں حرام کے لقمے آتے ہیں اس گھر میں پہلے تو بچے صحیح پیدا نہیں ہوتے، صحیح پیدا ہوتے تو والدین کے مطیع فرما بردار. جاؤ یہ میرا جملہ لکھ لو یار. جتنے بڑے ادھیکاری ہیں نا جو بہت زیادہ رشوت لے رہے ہیں ان کے بچے یا تو وکلانگ ہوں گے، ٹیڑے بھیڑے ہوں گے یا ہوں گے ہی نہیں. میری بات غلط نہیں بتا رہا ہوں، میں سچ بتا رہا ہوں. ہاں اس لیے کہ اللہ کہتا ہے کہ تو اکٹھا تو کر لے مظلوموں سے سوت کے، اس سے کھسوٹ لے، غریبوں کا کھینچ لے، مگر برتنے والے نہیں دوں گا. تیری نسلوں میں پاگل کر دوں گا، تیری نسلوں میں دیوانے کر دوں گا. میرے کونے والے بھیا اٹھ کے نہ جائیں یار، یہ اٹھنے کی بیٹھ جائے. اوئے ہائے میرے بھائی نوجوانوں، او کالے کرتے والوں، او بھائی صاحب دیکھو 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 صوفی جی. اچھا تو جلدی آؤ. دیکھو ایک بات بتا دوں میں آپ کو، سن لیجئے. میرا من جب میں بیٹھا تھا تو یہ تھا کہ میں 20 منٹ بول کے تقریر ختم کر دوں گا. کمیٹی والوں نے وعدہ کیا تھا 1 بجے سے پہلے حضرت آپ کو مائک دے دیں گے، لیکن 1:30 بجے مائک مجھے ملا.
پھر بھی میں نے 1 گھنٹہ تقریر کر دی. 1 گھنٹہ تقریر بہت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب اگر آپ چاہیں گے تو سناؤں گا اور نہیں چاہیں گے تو یہی ختم کر دوں. بتائیے سناؤں نا؟ میں بڑے دل سے سنا رہا ہوں, آپ سن بھی رہے ہیں. یہ محبت کا سودا ہے, محبت کا معاملہ. اگر آپ سنیں گے تو انشاءاللہ سناؤں گا, نہیں تو 1 گھنٹہ تقریر میری ہو گئی, 2:30 بج گیا. اس وقت تک جلسے نہیں چلتے, لیکن یہ آپ کا جلسہ چل نہیں رہا بلکہ مکمل طریقے سے جمع پڑا. سبحان اللہ بولو. میں ابھی کیا کہہ رہا تھا ذرا بتائیے, بھول گئے؟ میں ابھی یہ کہہ رہا تھا کہ حلال کے لقمے اگر تمہاری اولادیں کھائیں گی تو مطیع و فرما بردار بنیں گی, حرام کے لقمے نہیں. یہ کمیشن اگر ہیں تو بند کر دو. دعا سب سے بڑا تیرا مدد, وہ سب سے بڑی تیری کمائی ہے. اگر کسی غریب کی دعا لگ گئی نا تو تیرے گھر سے پریشانیاں چھو منتا. ایسا بہت آ رہا, بہت لا رہا, رشوت ہے, بہت کمیشن لا رہا, مگر گھر میں بیوی نہیں سن کے دے رہی, بیٹا نہیں سن کے دے رہا, بھائیے نہیں سن کے دے رہے, بڑا پریشان ہے. کہہ رہا مولوی صاحب پریشان ہوں, اتنا کما کے بھی پریشان ہے. کیوں پریشان ہے؟ حرام کے لا رہا. حلال کے تو لے کے آ, پھر دیکھ تیرے گھر میں کیسا پیار ہوگا. سبحان اللہ. ہاں, ایک بستی میں ایک بوڑھی رہتی تھی, بوڑھی, 5 بیٹے. کتنے بیٹے؟ 5. اتنے مطیع و فرما بردار, دن بھر مزدوری کرتے, شام کو لا کے اماں کے ہاتھ میں دیتے, ہو اماں جی تم ہی رکھ لو. اور اماں اتنے بڑے طباق میں, اتنے بڑے میں کھانا نکالتی, اپنے 5 کو بٹھا کے کھلاتی, 5 کے سر پہ ہاتھ پھراتی جاتی, کھلاتی جاتی. یار وہ کتنا پیارا گھر ہوگا جہاں 5 بیٹے ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہو. سبحان اللہ. یہاں تو 5 بیٹے نمبر لگانے, اماں 8 دن تیرے ساتھ رہے گی, ابا 8 دن میرے ساتھ رہے گا. اور تجھے شرم نہیں آتی؟ ابا کے پردے لگا رہا, اماں کے پردے لگا رہا, شرم نہیں آتی؟ 5 بیٹے آتے. پورے گاؤں میں, پوری بستی میں بوڑھی سب سے زیادہ غریب تھی, مگر سب سے زیادہ خوشحالی, سب سے زیادہ رونق اسی کے گھر میں تھی. میری مائیں اور میرے بھیا بھی سنے ذرا, میں آپ کو آج 2 لاکھ کا تعویذ دے کے جا رہا ہوں. سب جاتے میاں کے پاس, حضرت تعویذ دے دو, آج گلفام تعویذ دے کے جا رہا. 2 لاکھ. دولت کیا ہے؟ پورے گاؤں میں سب سے زیادہ غریب اور سب سے زیادہ سکون اسی کے گھر میں. جب 5 بیٹے ایک طباق میں بیٹھ کے کھا رہے ہو, ماں سر پہ ہاتھ پھراتی جا رہی ہے, کھلاتی جا رہی ہے, تو یار کتنا پیار ہوگا. بولیے سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک دن خواب میں, رات میں, بوڑھی کے خواب میں مایا آ گئی. کیا آ گئی جانتے ہو کہ نہیں؟ مایا. سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ اچھا آیا. آج کل بابے لوگ, میاں لوگ بہت چلنے کرے. کیا ہو گیا میاں, ابھی تو صحیح تھے. ارے تیرے گھر میں دیگ ہے, دیگ. کتنے میاں چل رہے ہیں؟ ارے وہ تو خوش ہو گیا, مولوی صاحب سے نہ پوچھے گا کہ مولوی صاحب کا میرا پتہ نہ کاٹ دے. اچھا میاں, ارے دیگ ہے. ارے حضرت میں جبھی تو پریشان ہوں. ارے ہاں تیرے گھر میں دیگ ہے. حضرت نکلے گی کیسے؟ نکل جائے گی, ایک بکرا مانگ رہی ہے. کتنوں سے بکرے لے لیے, کتنوں کی بکریاں لے لی, یہ بتا رہا ہوں میں. دے دیے. ذکر جب کرے, جب لٹ جا, جب 50-60 ہزار روپے دے جا تو مولوی صاحب سے ذکر کرے. ڈر ڈر کے حضرت بڑا پریشان ہمارا. ارے بھائی کیا ہو گیا؟ حضرت وہ میاں آیا تھا, وہ 50,000 لے گیا. میاں کو پتہ نہیں فون بھی بن جا رہا. تو مولوی صاحب سے پہلے میں نے پوچھا, تو نے اگر یہ تیرے گھر کی دیگ نکالتا تو تجھ سے 50,000 کیوں لے لیتا, اپنے گھر کی نہ نکال لیتا؟ ارے بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے یار؟ میں بات غلط نہیں کہہ رہا ہوں. کتنے لٹے ہوئے ہیں, اگر آپ کو یقین نہ تو صبح کو بات کرنا, کتنے لٹے ہوئے سے دکھا دوں گا, میں ملوا دوں گا آپ کو. کسی سے 5100 لے گیا, کسی کی بکری لے گیا, کسی کا بکرا لے گیا, کسی سے پیسے لے گیا, کسی کا سونا لے گیا. ایک گھر میں تو آیا, بولا سونا دگنا کر دوں گا, پڑھائی کراؤ. سونا رکھ کے پڑھائی کر رہا تھا. پڑھائی کرتے کرتے ایسا غائب ہوا, نہ سونا ہے نہ سونا پڑھنے والا, سب غائب. یار عقل ماری گئی ہے. میرے نبی سے زیادہ مستجاب الدعوات پوری دنیا میں کوئی نہیں. بے شک. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کوئی ہے؟ میرے نبی پتھر کو چھوئے تو سونا بنا دے گا, نہیں بنا دے؟ بولو. بے شک. مگر میرے نبی نے بھی پیٹ سے پتھر باندھے ہیں. جی جی. میرے نبی نے بھی پیٹ سے پتھر باندھے ہیں. یار یہ عقل میں کیوں نہیں آتی؟ اگر خالی یہ پیر, یہ میاں پتھر کو پکڑ کے سونا بنا دے, اگر یہ گھر کے مال نکال دے, تو سب سے پہلے میرے نبی نکال کے دیتے صحابہ کو, او صحابہ پیٹ سے پتھر نہ باندھو, یہ مال نکال کے دے رہا ہوں. مگر سر یہ جھوٹا ہے, ایسے پیر کے چکر میں نہ پڑنا. اگر مانگنا ہے تو پھر خدا سے مانگ. بے شک بے شک. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا میری ماں بہنوں کے لیے یہ جملہ بڑا ہے, تمہارے لیے یہ 20% اور 80% ماں بہنوں کے لیے جو جملہ میں بول رہا ہوں.
وہ جملہ سنے کیا ہے بڑا پیارا، تم کہو گے مولوی صاحب یہ 16% نہیں بلکہ 100% بات سچی ہے۔ جہانگیر حضرات بڑے پریشان ہیں، حضرت گھر میں برکت نہیں ہوتی، حضرت ان کے ابا کی دکان نہیں چلی گئی، ان کے ابو کا کاروبار تو حضرت بالکل ٹپ ہو گیا، اور حضرت وہ والی جو دکان تھی وہ تو بالکل نہیں چلی، تالا لگ گیا۔ حضرت بیٹے کو سعودی بھیجا، وہ بھی تو حضرت نے لال پیلی کالی آنکھیں کی، کچھ دیر پینسل گھمائی کاغذ پر، تیری بندش کرا دی۔ غلط نہیں کہہ رہا ہوں میں، کیا کرا دی تیری؟ اب قرآن سنو، قرآن کہہ رہا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا بے حساب رزق دیتا۔ اللہ جب دینے پہ آئے گا تو خدا کی قسم مکھیہ منتری نہیں روک سکتا، پردھان منتری نہیں روک سکتا۔ اللہ دینے پہ آتا تو اس کیڑے کو بھی رزق دیتا جو سی پی کے اندر بند ہوتا۔ اللہ دینے پہ آتا تو اس پہاڑ کے کیڑے کو بھی رزق دیتا جو پہاڑ کے اندر ہوتا۔ اللہ دینے پہ آتا تو ماں کے پیٹ میں بھی اس بچے کو رزق دیتا ہے جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہے۔ یار جب پہاڑوں کے اندر پہاڑ رزق نہ روک سکا، سی پی کے اندر سی پی رزق نہ روک سکی، تو اس میاں کی کیا اوقات ہے کہ اللہ کا رزق یہ روک دے؟ بے شک بے شک، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ اب دو جملے بول رہا ہوں، بڑی احتیاط سے سننا ان دونوں جملوں کو۔ اگر کسی نے اس کو یہ صحیح سمجھ لیا کہ میاں کی بات صحیح ہے اور یہ جائز ایسا ہو جائے گا، یہ روک دے گا، یہ کفر کی حد تک چلا جائے گا، یعنی یہ اللہ سے بڑھ گیا۔ یار اللہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے اللہ دے رہا اور یہ روک رہا، یعنی مطلب اللہ کی سے زیادہ پاور ہو گئی اس کی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یار اللہ دینا چاہ رہا اور اللہ جسے دیتا خدا کی قسم رکتا بھی نہیں، بلکہ تم نے مثال سنی ہوگی چھپر پھاڑ کر دیتا، اور تم کو چھپر ہی نہیں ہے تو لنٹر پھاڑ کے دے گا۔ یار کیا اس کی طاقت نہیں ہے؟ دیتا ہے وہ۔ میری بات غلط تو نہیں ہے؟ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر، ماسٹر، انجینئر، پروفیسر بنیں گے جب یہ اچھا کھائیں گے کمائیں گے، ایسا تو نہیں ہے۔ ہم نے اوروں کو بھی اچھا کھاتے دیکھا، الحمدللہ مولانا لوگ بھی اچھے کھاتے ہیں۔ بہت سے لوگ مولانا نہیں بناتے، کیا کرے گا، کیا کھائے گا، کیا کمائے گا، تم سے اچھا کھائے گا۔ کسی کوالٹی کا مرغا بچا نہیں ہے جو انہوں نے کھانے لیا۔ میری بات غلط ہو تو بتاؤ، دیسی ہو پردیسی ہو کہیں کا بھی ہو، میں بات غلط نہیں کہہ رہا ہوں۔ رزق بھائی اللہ سے ہے، ڈاکٹر صاحب کی ڈاکٹری میں نہیں، ماسٹر صاحب کی ماسٹری میں نہیں۔ اللہ چاہے تو تجھے دے، کروڑ پتی ہو، اللہ نے مرض دے دیا، میٹھا نہیں کھا سکتا، پھیکا نہیں، نمکین نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، رکھا کھا نہیں سکتا، ہم نے تو کھائے گا وہ جسے اللہ کھلائے گا، کھائے گا وہ جسے اللہ کھلائے گا، مالداری سے نہیں ہے، قسمت سے ہے۔ مالدار دیکھ رہا رسگلہ نہیں کھا سکتا، منہ میں پانی ہے، ہاں، اور غریب کو اللہ نے دیا تو پوری بھیلی کھا لے گا۔ اللہ اللہ تو بھائی اللہ کے دینے سے ہے، میں تو یہ مانتا ہوں، مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ جی حق۔ اچھا تو پھر میاں تم کیا کرو گے؟ بولے 5100 روپے لگیں گے، کھول دوں گا، تو معاذ اللہ یہ کھول دے گا تو یہ بھی اللہ کے ہاتھ سے بڑھ گیا، یعنی اس نے باندھ دیا اللہ کے رزق کو اور یہ کھول دے گا، دونوں کو بڑھا دیا تو نے۔ ارے اللہ کی پاور تیری نظر میں کہاں چلی گئی؟ نہیں بات سمجھ میں آ رہی؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ یار یہ باندھنے والا ہوتا کون ہے؟ رزق اللہ نے لکھا ہے، جب رزق تو زمینوں کے تہخانے میں بھی ہوگا اللہ تجھے وہاں بھی دے دے گا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں زمین پر رزق ملتا ہے۔ ایک دن میں فلائٹ کا سفر کر رہا تھا، ایئر انڈیا کی فلائٹ تھی، کیپٹن بولا کہ اس وقت ہماری فلائٹ تقریباً 3800 فٹ کی اونچائی پر اڑ رہی ہے۔ اب سارے لوگ اپنی سامنے کا ٹیبل جو ہے اسے کھول لیں، اور اب ہم جل پان کرانے والے ہیں، یعنی کھان پان دینے والے ہیں۔ کھانا آیا، بڑا لذیذ کھانا، آنکھ میں آنسو آ گئے، مولا تو کیسا رازق ہے، وہاں جہاں سے پرندے رزق کی تلاش میں نیچے آتے ہیں تو وہاں بھی ہماری قسمت کا رزق ہمیں پہنچا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یار یہ وہ رب ہے جو 3900 فیٹ کی اونچائی پر بھی تمہیں رزق عطا کرتا ہے، یہ وہ رب ہے۔ یار تم ان کے چکر میں آ گئے۔ بوڑھی سے بولی مایا تیرے گھر میں آنا چاہتی ہوں،
چاہے گی؟ کہنے لگی آجا، موسٹ ویلکم، خیر مقدم، خوش آمدید، عالم و سالم، مرحبا، آجا۔ حال کسے برا لگتا ہے؟ آجا۔ کہنے لگی ایسے نہیں، پھر کیسے؟ دماغ حاضر ہے، ذہن حاضر ہے نا؟ دیکھو بالکل حاضر ہوگی، حضوری قلب اور حضوری ذہن کے ساتھ یہ تقریر ہوگی۔ کہنے آ جاؤں، آجا، ایک شرط ہے۔ کیا؟ کہنے لگی آؤں گی تو مگر تیرے گھر کا اتفاق لے جاؤں گی۔ تیرے گھر کا؟ جو پانچوں بیٹے آتے ہیں، آ کے تیرے پیروں کو بوسے دے کے ایک ہی پلیٹ میں، ایک ہی رکابی میں تیرے ساتھ جو مل کے کھاتے ہیں نا، جو پانچوں کے سر پہ تو ہاتھ پھیرتی ہے، پھر یہ لے جاؤں گی۔ یہ پانچوں ایک دوسرے کا گریبان پکڑیں گے اور پھر پانچوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں گے۔ بتا تجھے چاہیے؟ کہنے لگی ایسی مایا میری ٹھوکر سے، تجھ جیسی 50 مایوں کو ٹھوکر سے مارتی ہوں، اپنے گھر کا اتفاق نہیں دوں گی۔ سبحان اللہ۔ آج تو کہتا ہے کہ میاں بھائی کا گلا کٹے، کسی کا کٹے، کچھ ہو مال آ جا، کیسے بھی آ جا، آ جا۔ آپریشن کا کمیشن ہو، کسی کا بھی ہو، خون کا ہو، پیشاب کا ہو، آ جا، کیسا بھی ہو، اس سے مطلب نہیں۔ کہنے لگی میری ٹھوکر سے ایسی مایا، چلی جا، اتفاق نہیں دوں گی۔ اتنا کہہ کے بوڑھی کروٹ بدل کے سونے لگی، پھر جگایا، کہنے لگی اب کہیں نہیں جاؤں گی، اب یہی رہوں گی۔ کہنے لگی شرط، کہنے لگی شرط ختم، بنا شرط کے رہوں گی۔ کہنے لگی کیوں؟ ابھی تو شرط کہہ رہی تھی۔ کہنے لگی جس گھر میں اتفاق ہے اسی گھر میں تو مایا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس گھر میں اتفاق ہے اسی گھر میں تو، زور سے بول، زور سے بول، اسی گھر میں تو مایا ہے۔ گھر میں اتفاق رکھو، تمہارے گھر میں مایا ہے۔ گھر میں آؤ تو سکون ہونا چاہیے، بس یہی مایا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ بچے کے سر پہ پوٹلی ہے، بچہ چل رہا ہے، پھر پسینہ پسینہ، پھر بچہ کا سانس پھول گیا، اور یہ حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا حضور، میں ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر رہا تھا، یا اللہ میرا گھر جلدی آ جائے، اس لیے کہ بچہ یہ پوٹلی میرے سر پر رکھوانے والا نہیں ہے۔ اب بچے کی تکلیف میری تکلیف تھی، بچے کا درد میرا درد تھا، بچے کی جو ہے کراہٹ میری کراہٹ تھی، اب بچے کا پسینہ آ رہا تھا، دیکھ دیکھ کے مجھے پسینہ آ رہا تھا، میں دعائیں کر رہا تھا مولا میرا گھر جلدی آ جائے۔ کیا زمانہ ہے، کبھی یوں بھی سزا دیتا ہے، میرا دشمن مجھے جینے کی دعا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کردار تو اچھے کرو۔ کہنے لگا میرا دروازہ آ گیا، میری چوکھٹ آ گئی، اور جب میری چوکھٹ آئی بچے نے پوٹلی رکھ کے بولا میرا 3 دینار دے۔ میں نے کہا بیٹا میرا پیسہ ختم ہو گیا، میں جلدی سے بیوی سے لا کر تجھے دیتا ہوں۔ میں گیا گھر میں نے کہا بیگم مزدور بچہ دروازے پہ ہے، 3 دینار اس کو دینا ہے، جلدی سے دو۔ میری بیوی اپنے تھیلے سے 3 دینار نکالنے لگی، میں نے پورا مزدور کا قصہ بتا دیا۔ او بیگم آج کا مزدور بڑا نیک لاجواب ہے، چہرے پہ حسن کی برسات ہے، معصومانہ انداز ہے، اس کی ماں کی تربیت لاجواب ہے، غریب ماں کا بیٹا ہے مگر بڑا ہی خوددار ہے، یتیم بچہ ہے مگر بڑا ہی نیک، حرام کا لقمہ نہیں کھاتا، وقت پہ جماعت کی نماز پڑھتا ہے، بڑا ہی خوددار ہے۔ بیوی نے کہا او میرے شوہر، آج سے پہلے شرابیوں کو گھر میں لاتا تھا، جواریوں کو گھر میں لاتا تھا، سٹے بازوں کو گھر میں لاتا تھا، آج ایک اللہ والا آیا ہے تو دروازے پہ چھوڑ آیا، ارے اسے بھی گھر کے اندر لے آ، اس کا قدم میرے گھر میں پڑ جائے گا تو میرے گھر میں رب کی رحمت جھما جھم برسے گی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت زندہ باد۔ اسے بھی لیا، کہنے لگا محبت تو مجھے بھی ہو گئی تھی، میں بھی چاہتا تھا گھر میں آ جائے۔ میں نے گھر دروازے پہ آیا، میں نے کہا بیٹا 3 دینار کی مزدوری یہ پکڑو، اور ایک کام کرو نا میرے گھر میں چلے چلو، میرے گھر پہ دسترخوان لگا ہے، میرے بچوں کا کھانا تیار ہے، چند لقمے تو بھی کھا لینا، تجھ سے کوئی پیسہ نہیں کاٹا جائے گا، تجھے بھوک لگی ہوگی، فاقہ لگا ہوگا، 3 لقمے کھا کے تو بھی چلے جانا، میرے بچوں کی خوشی پوری ہو جائے گی۔ بچے نے منع کر دیا، میں تیرا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ میں نے کہا بیٹا کیوں نہیں کھائے گا؟ بچے نے جواب دیا روزہ دار ہوں اس لیے کھانا نہیں کھاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یار 12 سال کا بچہ رمضان کا مہینہ نہیں نفلی روزہ رکھے۔ میں نے کہا بیٹا ابھی تو رمضان کا مہینہ نہیں ہے۔ کہنے لگا میری ماں روزے رکھتی تھی، ماں کی گود میں آنکھ کھولی، ماں کو روزے رکھتے پایا، روزے رکھنے کی عادت سی ہو گئی ہے۔ اب تو کہنے لگا چاہت اتنی بڑھ گئی تھی حضور، چاہت اتنی بڑھ گئی تھی کہ کوئی بدلے میں دنیا لے لے مگر میرا مہمان مجھے دے دے۔
یار جب کسی چیز پہ دل آ جاتا ہے نا تو پھر قیمت کی انسان پرواہ نہیں کرتا. بول 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 بات ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا بیٹا تجھے میں نے تیری قیمت دے دی, اگر اب روزہ ہے تو ایک کام کر لینا, میرے گھر پہ آرام کر لے, شام کو افطار کر کے چلے جانا. کہنے لگا میرے مہمان نے, میرے بچے نے, میرے مزدور نے میری یہ ریکویسٹ قبول کر لی اور بچہ میرے گھر میں آ گیا مہمان بن کے. میری بیوی کی نظر پڑی, دیکھا تو دیکھتی رہ گئی. بچے کا انداز اتنے معصومانہ, بچے کا لہجہ اتنا پیارا, بچے کے چہرے پہ حسن کی برسات تھی. بیوی بہت دیر تک دیکھتی رہی, ٹکٹکی باندھ کے دیکھتی رہی. بہت دیر کے بعد بیوی پلک مار کے بولی میرے شوہر جتنوں کی دعوت کر کے آیا تھا سب کی کینسل کر دے. میں نے کہا کیا کہا؟ سب کی کینسل؟ ہاں. کیا آج پارٹی نہیں ہوگی؟ بیوی نے کہا پارٹی تو ہوگی, آج دنیا دار کی پارٹی نہیں ہوگی, ایک روزے دار کی پارٹی ہوگی. سبحان اللہ. آج اس اللہ والے کی پارٹی ہوگی. میں نے سب کو منع کر دیا. آج میں میزبان, آج یہ بچہ میرا مہمان. چند منٹ کی تقریر رہ گئی ہے, بس مشکل سے 5 منٹ کی, ذرا محبت سے سن لینا. کہنے لگا آج میں میزبان, یہ میرا مہمان. بس کیا ہوا, شام آئی, سورج غروب ہوا, دسترخوان سجا دیا گیا. بچے نے دسترخوان پہ سے کھانا اٹھایا, افطار کرنا شروع کر دیا. بچہ افطار کرتا جا رہا ہے, ہم اس کے چہرے کو تکتے چلے جا رہے ہیں. نہ میری بیوی کھانا کھا رہی ہے, نہ میں کھانا کھا رہا ہوں, اس لیے کہ بچے کو تکنے میں جو مزہ آ رہا تھا وہ کھانا کھانے میں مزہ ہی نہیں تھا. ہم بچے کو ہی دیکھ رہے ہیں, کھانا کھایا ہی نہیں. بچہ افطار کر کے نماز پڑھ لیا, بچہ جانے لگا. بیوی نے اشارہ کیا جب سے آیا ہے گھر جنت کا نمونہ بنا ہے, اسے روک لینا. اگر یہ پوری رات رک جائے تو پوری رات میرے گھر میں رب کی رحمت جھما جھم برسے گی. روک لینا اسے, اس لیے کہ پیارا تھا نا. میں نے کہا بیٹا اب رات ہو گئی, عشاء پڑھ کے سو جاؤ, فجر پڑھ کے چلے جانا. بچے کی یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی, بچہ رک گیا. میں نے بچے کو کھانا کھلا کے عشاء کی نماز پڑھا کے گیسٹ روم دے دیا, مہمان خانے میں سلا دیا. اب میری بیوی مجھ سے بولی کھانا تو نے بھی نہیں کھایا, کھانا میں نے بھی نہیں کھایا. حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا, میری بیوی کھانا نکال کے لائی, بولی کھانا کھا لے. ذرا غور سے سننا, پورا ذرا غور سے سننا. کھانا کھا لے. کہنے لگا حضور جب کھانے کی بات آئی مجھے کسی کی یاد آئی. میری بیوی نے کہا کھاتا کیوں نہیں؟ میں نے کہا بیوی ایک بیٹی ہے. حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا حضور میری ایک بیٹی ہے, ایک بیٹی ہے, وہ پیروں سے اپاہج ہے, ہاتھوں سے اپاہج ہے, نہ چل سکتی ہے, نہ اٹھ سکتی ہے, نہ اپنے ہاتھ سے لقمہ کھا سکتی ہے. روزانہ میں اسے اپنے ہاتھ سے, یا میری بیوی اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی ہے. میری بیوی نے جب کہا کھانا کھا لے, میں نے کہا او میری بیوی پہلے اپنی بیٹی کو اس کے کمرے میں جا کے کھانا کھلا کر آؤں, اس لیے کہ وہ آج فاقے سے انتظار کر رہی ہوگی. مہمان کی وجہ سے بیٹی کو آج کھلانا بھول گیا ہوں, آج منتظر ہوگی میری بیٹی کی آنکھ ہے. میری بیوی کو بات آئی, اس کا بھی دل بیٹھ گیا. کہنے لگی ہائے میں بھی بیٹی کو بھول گئی, آج مہمان اتنا لاجواب آیا کہ ہم بیٹی کو بھول گئے. جلدی سے کھانا نکلوایا. حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا حضور بیٹی کے کمرے میں لے کے گیا. بیٹی نے منتظر نگاہوں سے سوال کیا, او میرے باپ یہ تو بتا, روزانہ تو اتنا لیٹ نہیں کرتا تھا لیکن آج اتنا لیٹ کیوں ہو گیا, آج اتنی تاخیر سے کھانا کیوں لایا ہے؟ میں نے کہا بیٹی کیا بتاؤں, آج اتنا پیارا مہمان آیا ہے کہ اس کو دیکھ کر کے میں تجھے بھول گیا تھا. میری بیٹی نے کہا او میرے باپ آج تک تو مجھے نہیں بھولا لیکن تو آج کیسے بھول گیا؟ میں نے جواب دیا بیٹی ارے مہمان اتنا پیارا ہے, تجھے تو تجھے, آج میں خود کو بھول گیا. میں نے خود نہیں کھایا, قسم کھا کے کہتا ہوں تیری ماں نے نہیں کھایا. بیٹی نے کہا پھر باپ اپنے ہاتھ سے لقمے بھی کھلاتا جا اور اس مہمان کا ذرا قصہ بھی بتا. میں لقمے بھی کھلاتا جا رہا تھا اور قصے بھی بتاتا جا رہا تھا. کیسا نمازی ہے, کیسا حلال کا کھانے والا ہے, کیسا خوددار ہے, کیسی نیک ماں کا بیٹا ہے, کیسا حسن کی برسات ہے. بیٹی کھا کے بولی جب اتنا اچھا ہے تو آج پوری رات بھی نہ کھلاتا تب بھی معاف کر دیتی. 2 منٹ کی تقریر باقی ہے اور یہ بڑی پوری تقریر کا نچوڑ ہے. اس 2 منٹ میں سن لیجئے پوری تقریر کا نچوڑ. 80 منٹ میں بول رہا ہوں. مجھے خود نہیں پتا چلا کہ اتنا ٹائم کیسے ہو گیا, سچ بتا رہا ہوں. آپ کو چلا پتا؟ خود نہیں مجھے پتا چلا. اور مجھے پتا اگر میں فجر تک بھی بولوں گا نا تو آپ نہیں ہٹنے والے ہو, یہ مجھے پتا ہے, لیکن میں بولوں گا نہیں اس لیے کہ مجھے بس نکلنا بھی ہے اور بہت سی میری ذمہ داریاں بھی ہیں, بہت سے میرے کام بھی ہیں. بہت خاص توجہ کرنا اس 2 منٹ کی تقریر میں, بہت خاص مزاج اہل اسٹیج کی خاص توجہ چاہوں گا. کہنے لگا میں اپنی بیٹی کو کھلا کے, ہاتھ دھلا کے, منہ دھلا کے, لٹا کے, چادر اڑا کے, دروازہ لگا کے آ گیا. میں نے کھا لیا, میری بیوی نے کھا لیا. حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا حضور رونے کی وجہ سنیں آپ.
یہاں سے زندگی نے ایک ٹرننگ پوائنٹ لے لیا. کیا کہنے لگے حضور میں کھا کے پی کے میں بھی سو گیا. میرا مہمان اپنے کمرے میں سو رہا تھا, میری وکلانگ بیوی بیٹی اپنے کمرے میں سو رہی تھی, میں میری بیوی اپنے کمرے میں سو رہے تھے. صدر دروازہ مین گیٹ پہ تالا لگا تھا. آدھی رات آ گئی, سارے بغداد میں ہو کا عالم, سارے بغداد پہ سناٹا تاری تھا. میں گہری نیند تھا, دن بھر کا دھارا تھکا تھا. بس آدھی رات کو میرے دروازے پہ کسی نے دستک دی. اچانک گھبرا کے آنکھ کھلی. میں نے اندر سے بنا ہچکچاہٹ کے بولا کون؟ دروازے سے آواز آئی, بابا دروازہ کھول تیری بیٹی کھڑی ہے. سبحان اللہ. دماغ کی بتی نہ جلی ہو تو یار جلا لو. جو بیٹی آج تک اپنے ہاتھ سے کھا نہ سکی کہہ رہی ہے کھڑی ہے. بولو کمال کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ کہنے لگا میری سانسیں تیز ہو گئی, ماتھے پہ پسینہ آ گئی. یا اللہ, دنیا کے ڈاکٹروں نے جسے لا علاج کر دیا, دنیا کے حکیموں نے جسے لا علاج کر دیا, دنیا کے طبیبوں نے جسے لا علاج کر دیا. یا اللہ وہ بیٹی میرے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی. اس منظر کو دیکھنے کے لیے تو میری آنکھیں پیاسی ہیں, یہ لمحہ تو میں دیکھنے کے لیے زندہ ہوں. کاش میری بیٹی کا بوجھ میرے کاندھوں سے ہٹ جاتا, میں بھی اپنی بیٹی کی شادی کر کے اس کی ڈولی میں بٹھا کر اس کا گھر بساتا. لیکن وکلانگ تھی, یہ امید چھوڑ رکھی تھی, لیکن آج کھڑی کیسے ہے؟ کہنے لگا حضور جلدی سے اٹھا, دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ میری بیٹی اپنے پیروں پہ کھڑی ہے. ہاں سلامت ہے, پیر سلامت ہے. میں نے پوچھا بیٹی کیسے ہو گیا؟ دنیا کے ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا, کیسے علاج ہو گیا؟ بیٹی نے جواب دیا اچھا لگے تو کھڑے ہو کر نعرہ لگا دینا. بیٹی نے جواب دیا میرے باپ تو مہمان کا قصہ سنا کے چلا گیا.